آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 40۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ سلطنت روم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ اہل روم کا مذہب، حصہ دوم۔ جو لوگ مسیحی عقائد اختیار کرتے تھے ان کے خلاف ایذا رسانی اور تعذیب کا سلسلہ کئی صدیوں تک جاری رہا، لیکن آخرکار اس مذہب نے تمام رومن سلطنت میں اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا۔ اس کے بعد بھی یہ کوششیں جاری رہیں کہ سلطنت کی سابقہ بت پرستانہ حیثیت کو بحال کیا جائے۔ آخری بڑی کوشش بادشاہ جولین نے سن 361 عیسوی تا 363 عیسوی میں کی، جو رومیوں کے حکمران طبقے کی روایت سے گہری وابستگی رکھتا تھا۔ اسے واقعی یقین تھا کہ مسیحی لوگ یونانی اور رومی ثقافت کی شائستگیوں کے خلاف مشرق کی ایک گھٹیا اوہام ترازی مسلط کر دینے کی فکر میں ہیں۔ یہ شائستگیاں بڑی محنت و مشقت سے حاصل کی گئی تھیں، لیکن یہ صرف 2 سال بادشاہ رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ اس طرح مسیحیت نے بہت جلد سابقہ حیثیت حاصل کر لی۔ گبن نے ان وجوہات کی نشاندہی کی ہے جن کے باعث مسیحیت کو یہ شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ان میں سے چند وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہودیوں میں اپنے مذہب کے لیے انتہائی جوش و انہماک پایا جاتا تھا، لیکن ان کی تنگ نظری کے باعث غیر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قانون سے متنفر ہوتے گئے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کے مذہبی جوش و خروش کو تو اپنایا، لیکن ان کی تنگ نظری سے اپنے آپ کو بچایا۔ اس طرح دوسرے لوگوں کے لیے مسیحیت میں داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا۔ نمبر 2، آئندہ زندگی کا عقیدہ، جسے اس طرح بنا سوار کر پیش کیا گیا کہ اس میں مزید وزن اور اثر پیدا ہو گیا۔ نمبر 3، وہ موجز نما قوتیں جو کلیسا کے ابتدائی دور سے منسوب تھیں۔ نمبر 4، مسیحیوں کے پاک اور راہبانہ اخلاق۔ اور نمبر 5، مسیحی جمہوریت کا اتحاد اور نظم۔ کرن برنٹن اپنی مشہور کتاب تاریخ تہذیب میں اعتراف کرتا ہے کہ مسیحیت صرف اس لیے کامیاب نہ ہوئی کہ اس نے بت پرست مذاہب کی خرابیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، بلکہ اس کی کامیابی کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں بت پرستی کی بہت سی چیزیں شامل کر لی گئی تھیں۔ اس نے مذہب میں قدیم تر مذاہب کے اصول و اعمال مستعار لینے اور اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ مثلا مسیحیوں نے حیات جاویدانی اور قیامت کے بارے میں جو تصورات پیش کیے ان کا مصریوں، یونانیوں اور یہودیوں کے تصورات سے گہرا تعلق تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں رومن کیتھولک کے عنوان کے نیچے مجسموں کی عبادت کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مقالہ نگار نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ لکھتا ہے، یونانیوں کے لیے مسیحیت میں کوئی نرالا پن نہ تھا، بلکہ وہ یونانیوں کی بت پرستی کے تسلسل کا دوسرا نام تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرانے معبود اور ہیرو جو پہلے ان کے شہروں کی حفاظت کیا کرتے تھے اب بھی وہ ان کے نگہبان اور پاسبان تھے، لیکن ان کی شکل و صورت بدل دی گئی تھی۔ اب دیوی دیوتاؤں کی جگہ خدا رسیدہ بزرگوں اور فرشتوں نے لے لی تھی، اور یہ ان کے لیے اس قسم کے عجائبات کا اظہار کیا کرتے۔ کافرانہ بت پرستی کی جگہ اب عیسائیت کے مجسموں کی عبادت نے لے لی تھی، جسے ایشیائی کوچک وغیرہ کے عیسائی سراپا بت پرستی کہتے تھے۔ شاہ لیو سوم نے فرمان جاری کیا کہ مجسموں اور تصویروں کی تعظیم ترک کر دی جائے، لیکن اس فرمان کے باعث دارالحکومت میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی اور یونان میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ پادری اس فرمان کی مخالفت میں ہمیشہ پیش رہے، اور اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان مقدس تصویروں کی تصویر سازی میں ان کی روزی کے اسباب مضمر تھے۔ شاہ لیو کے بعد اس کے بیٹے قسطنطائن پنجم نے اپنے باپ کی بت شکنی کی پالیسی کو زور شور سے جاری رکھا اور راہبوں کی شدید مخالفت کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس کے عہد میں ایک جنرل کونسل سن 753 عیسوی میں منعقد ہوئی جس میں مجسموں کی پرستی پر نفرت و حقارت کا اظہار کیا گیا، لیکن یہ تحریک اس وقت ناکامی کا شکار ہو گئی جب قسطنطائن ششم کی والدہ نے مجسمہ پرستی کی اجازت از سر نو دے دی۔ یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن آخری فتح مجسموں کے پرستاروں کو ہوئی جب تھیوڈور نے سن 843 عیسوی میں مجسمہ پرستی کی تائید میں فرمان جاری کیا۔ اگرچہ عیسائیت نے 4 صدی کی ابتدا میں رومی سلطنت کے آئینی مذہب کی حیثیت حاصل کر لی تھی اور اس کے پیروکاروں پر جبر و تشدد اور بت پرستانہ مذاہب سے مقابلے کا دور ختم ہو گیا، لیکن خود مسیحیت کے اندر مختلف عقائد و رسوم کے بارے میں طویل اور تشویشناک کشمکش شروع ہو گئی۔
شاہ قسطنطین کے عہد میں دو بڑی دورس تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ پہلی یہ کہ اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہوں کی پرستش کی جاتی تھی، اس نے اس باطل رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں